ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین ثم آمین. سب سسٹرز کو اکنا سسٹرز کینیڈا کی طرف سے تلخیص مضامین قرآن کے سیکنڈ ڈے میں ویلکم. فرسٹ ڈے ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی اور سورہ بقرہ کے پہلے حصے کا جو ایک فرسٹ پیراگراف تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس میں کہ 3 جو مخاطبین قرآن ہیں، متقین، مومنین یعنی پھر کافر اور منافقین، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا. اور اس میں ہمیں جو دعوت دی گئی تھی کہ پہلے جو رویہ ہے متقین کا رویہ اس کو اختیار کرو اور بندگی رب کی طرف آؤ، اس کو اختیار کر لو، اور منافقین اور کافرین کے طرز عمل سے بچو. اب انشاءاللہ العزیز ہم اسی پہلے حصے کے جو سیکنڈ پیراگراف ہے جس میں بندگی رب کی طرف دعوت دی گئی اور پھر منصب خلافت جو انسان کو عطا گیا اس کی طرف اسے دیکھ لیتے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے ان 2 آیات کی تلاوت بھی سنی اور اس پیراگراف کا آغاز بھی ہو رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ دنیا کے تمام انسانوں کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا اور انہیں کہا گیا اعبدوا یعنی آؤ بندگی کرو. کس کی؟ ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. اور اس بندگی یہ رب کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اس پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ اور پہلے گروہ میں شامل ہو کر صحیح معنوں میں اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکو اور ہدایت پا سکو. یہ آیت واضح کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید کی دعوت سب انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس سے دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پہ ہے، یا اپنی آمادگی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اس کا انحصار ہے. دل سے آمادہ ہونا ہے، دل سے ایک تڑپ اور لگن کے ساتھ اس کو لینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگنی ہے. اب یہاں اسی پیراگراف میں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جب یہ بندگی رب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تو جو خالی دعوت دے کے نہیں چھوڑ دیا جا رہا ہے، بلکہ انسان کو ایک دلیل دی جا رہی ہے، اسے نشانیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ رب دعوت کا حقدار بھی ہے، وہ استحقاق رکھتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں. کیوں؟ اس نے تمہارے لیے زمین کو فراشہ بنایا، آسمان کو بنا بنایا، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے تمہارے لیے رزق بھی اتارا. ان فراشوں بنا اور رزق اس کی وضاحت پہ غور کریں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سلسلے، سارے انتظامات ہمارے لیے کیے، تو خود بخود انسان مجبور ہوتا ہے اس رب کی بندگی پر، اس کا شکر گزار بندہ بننے پر. احسان مندی والا رویہ اس کے اندر آ جاتا ہے. کس طرح ہموار بنایا، زندگی آسان بنا دی، آسمان کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، اور زندہ رہنے کے لیے انسان کو جن وسائل کی ضرورت ہے وہ سب کے سب اس نے مہیا کر دیے. پھر اس کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا.
پھر تمہیں چاہیے کہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو. خود انسان اعتراف کرتا ہے، کسی بھی فیت کا بندہ ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر خالق کی ایک پہچان ہے، اور یہ کس بنا پر ہے کہ وہ عہد الست کی بنا پر جو عالم ارواح میں اس نے ہم سے لیا تھا. اب باری تعالیٰ کے جو کانسیپٹ ہے اس کو انسانوں نے غلط ملت کر دیا، بلا دیا، یا صحیح پہچان نہیں کر پائے، اور اسی کی صحیح پہچان اس کتاب کے تھرو کروائی جا رہی ہے. اب اگر انسان پھر بھی اس بندگی رب کی جو دعوت اس کو قبول نہیں کرتا، تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے. تو اگر شک ہے تو پھر کیا کرو کہ ذرا تمہیں اس زندگی میں کسی نہ کسی چیز کو تو فالو کرنا ہی ہے، کوئی نہ کوئی مینول تو چاہیے. ہر انسان کسی نہ کسی طریقے پر چل رہا ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ اپنے لیے چوز کرتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ کیا وہ طریقہ اس قابل ہے کہ اس پہ اپنی زندگی جیسی نعمت لوٹائی جائے. اس کتاب سے بیسٹ کوئی اور طریقہ زندگی ہے ہی نہیں، اس دین سے بہترین طریقہ زندگی کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر اس میں شک ہے یہ کتاب کوئی ایسے طریقے کی طرف گائیڈ نہیں کر رہی تو پھر اس سے بہتر لے کر آؤ، نہیں تو پھر اسے ایکسیپٹ کرو. اور یہی کہا جا رہا ہے، پھر یہ چیلنج آج تک موجود ہے یہاں بھی اور قرآن کے بہت سارے اور مقامات پر بھی، جو کہا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. یہاں جو پہلے کہا گیا اگر، جس میں شاید کوئی تھوڑی انسان کے لیے گنجائش ہے، لیکن ساتھ ہی وہ مالک حقیقی کیا کہہ رہا ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، بہت زور، اور تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر آ جاؤ جس میں تمہاری بچاؤ ہے، جو کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر بچو، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جو انکار کرے گا اللہ کی بندگی کا، اللہ کی کتاب کا، اس طریقے زندگی کا، ان کے لیے وہ تیار کی گئی ہے. اس ڈراوے کے ساتھ ہی پھر آگے خوشخبری بھی دے دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، اس دعوت کو قبول کر لیں، اس طریقے زندگی کو اپنا لیں اور عمل صالح کریں، زبانوں سے اقرار بھی کریں، دل سے تصدیق بھی کریں، ان کے عمل اس چیز کی گواہی دیں، ان کے لیے کیا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جہاں پیچھے ذکر آیا ہے کہ زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہیں طرح طرح کے پھل کھانے کو دیے، کے مقابلے میں یہ تو دنیا کی نعمتیں تھیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اس کے وسائل ہیں اس کے لیے. لیکن اگر صحیح طریقے زندگی اختیار کرتے ہو تو پھر تم اخروی جو انعامات ہیں وہ بھی پاؤ گے. ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، دائمی سرسبز و شاداب ہرے بھرے، اور ان میں سے تمہیں یعنی جب بھی انہیں کوئی پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا تو وہ اسے پہچان لیں گے، رغبت محسوس کریں گے، کوئی ان نون چیز نہیں ہوگی. اور پھر ایسے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی اس زندگی کی جو ہے وہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشگی کی زندگی ہوگی. اب انہی بندگی رب کی طرف جب اللہ رب العالمین جا بجا دعوت دیتے ہیں تو انسان کو دنیا کی زندگی کی کچھ مثالیں اور اخروی زندگی کی مثالیں جہاں کمپیئر کیا جاتا ہے، کہیں عنکبوت کی مثال دی جا رہی ہے، کہیں مکھی اور مچھر کے پر کی مثال دی جا رہی ہے. تو جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پہچان لیتے ہیں، وہ تو فوراً لبیک کہتے ہیں اور وہ مثالیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. البتہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور جو قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حجتیں نکالتے ہیں، اور پھر وہ کیا مذاق کیا کرتے ہیں، جو اس وقت کے مخاطبین بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تم کہہ رہے وہ خالق کائنات ہے اور مثالیں وہ دے رہا ہے، مکھی اور مچھر اس کی مثال دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. جو ایمان والے ہیں وہ جان لیں گے یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. البتہ جنہوں نے انکار کیا ہوگا تو وہ انہی مثالوں میں الجھ کے رہ جائیں گے. وہ اس سے آگے وہ جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور وہ انہی جب مثالوں میں الجھ کے رہ جائیں گے، شیطان انہیں انہی مثالوں کے ذریعے گمراہی میں مبتلا کر دے گا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی اور گمراہ نہیں ہوگا سوائے فاسق ہی ہوں گے، جو بھی حد سے، فاسق کا مطلب کیا کہ نافرمان، جو حد سے نکل جانے والا ہے. اور یہاں اس میں بھی دی جا رہی ہے 3 نشانیاں بتائی جا رہی ہیں فاسق کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کو مضبوط، میثاقی مضبوط بات دینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں، اور پھر زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں. ان 3 جملوں میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بتا دی گئی ہے، اور خدا اور بندے کا جو تعلق ہے، اور انسان کے تعلق کو جو کاٹنے یا بگاڑنے کا جو لازمی نتیجہ فساد، اس کو بتا دیا گیا ہے. اب یہ لوگ ہیں جو اس قرآن سے رہنمائی نہیں پائیں گے جب تک کہ ان فسق کی نشانیوں کو اپنے اندر سے دور نہ کریں. کہ ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ. یہاں اگر سوال پہ غور کیا جائے تو یہ سوال کا انداز کیا ہے، بڑا تعجب کے اظہار کے، پھر تم کس طرح انکار کر سکتے. اپنے اوپر ہی غور کرو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم کچھ بھی نہیں تھے، زندگی دی، تمہیں موت آئے گی اور پھر تم پلٹائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تو تم انکار کر ہی نہیں سکتا. اگر انسان اپنے اس زندگی کے سلسلے پر، اس سائیکل پہ غور کرے تو کوئی جائے فرار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو ہے اس کو قبول کر لیا جائے، فرما برداری اختیار کر لی جائے اور اس کے اکارڈنگ چلا جائے. اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کے نالج میں ہے. یہاں علیمن کی جو صفت آئی ہے اور پیچھے جو پورا مضمون ہے اس کو ضرور ریلیٹ کیجئے گا.
کہ علیم وہ جو ہستی علیم ہے میرے ایک ایک عمل سے، میری ایک ایک چیز سے، میری نیتوں سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے اور صحیح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد آگے جو اگلا پیراگراف ہے اس میں خلافت عرضی کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کے بنائے جانے کا اور زمین پہ خلیفہ بنا کے اتارے جانے کا ذکر ہے۔ ان آیات کے ذریعے ایک منظر ہمارے سامنے کھینچا جا رہا ہے کہ ایک مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے جانے کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر فرشتے آگے سے اپنے محدود علم کی بنا پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، پھر اللہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو علیم بھی ہے اور تو حکیم بھی ہے، تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان کو اس دنیا میں خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ سارے بھی مہیا کر دیے گئے، اس کو علم سکھایا گیا، اس کو قوت بیان دی گئی، اسے آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ، زبانیں سکھائی گئیں، چیزوں کے نام رکھنا، ان کو بیان کرنا سکھایا گیا، اور پھر سب سے بڑی بات اس کو اختیار بھی دیا گیا جس کی بنا پر فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو انسان کو وہاں تقریم دی گی کہ اگر تم اس چیز کو فالو کرو گے تو دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں جو ہیں وہ ملکوتی قوتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس وقت جو سامنے اس وقت جتنے بھی حاضرین تھے ان کو کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، انہی میں ابلیس بھی تھا، عزازیل بھی تھا، اس نے تکبر کیا کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس نے اختیار کی بنا پر اس کے تکبر کی وجہ کیا تھی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ منکرین میں شامل ہو گیا۔ انسان کو پیدا دنیا ہی کے لیے کیا گیا، زمین پہ خلیفہ بنا کر بھیجنے کے لیے کیا گیا، لیکن کچھ عرصہ جنت میں رکھ کر اسے دنیا کی زندگی میں جو پیش آنے والی آزمائش ہے ان کی ایک جھلک دکھائی گی، ایک تجربہ کروایا گیا اور بتایا گیا کہ تمہارا جو اصلی ابدی دشمن ہے تمہیں کس طرح بہلائے گا پھسلائے گا اور تمہارا رویہ مطلوب رویہ کیا ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ جب ان کو کہا گیا جنت میں کچھ عرصے کے لیے رہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں درخت کی بحث نہیں کہ وہ کیا درخت تھا، بلکہ یہاں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کچھ چیزیں اس نے ہمارے اوپر ممنوع قرار دی ہیں، ان کی حکمت سمجھ آ جائے تو بہترین، نہ سمجھ آئے تو ہمیں پھر سمعنا وأطعنا والی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو کہا جائے اس کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اب انہوں نے بہلایا پھسلایا، ان سے یہ غلطی ہوگی تو فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس تجربے کے ذریعے کہ تو انسان کو اپنی فطری کمزوریوں کا ہو گیا کہ وہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بہک سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، اس سے غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن غلطی جب ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے کہ آدم کا مطلوب رویہ کیا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے اسے کچھ القاء کیا، ان کلمات کے ذریعے اس نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، بے شک وہ بہت تواب اور رحیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفات آ رہی ہیں کہ وہ بہت تواب اور رحیم ہے۔ غلطی کا صدور انسان سے ممکن ہے، اسے بالکل مائنڈ فلی یعنی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، الرٹ رہ کے زندگی گزارنی ہے، شیطان کہیں بھی بہکائے مت، لیکن غلطی ہو جائے تو پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹے، رجوع اللہ کرے، توبہ و استغفار کرے۔ اب اس تجربے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا کہ تم زمین پہ جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے وہاں ٹھکانہ ہے، جو متاع رکھی گئی ہے اسے فائدہ اٹھاؤ، وہاں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایات دیں گے زندگی گزارنا۔ یہیں آخری دو آیات میں جو پھر قانون ہدایت اور جزا و سزا بتایا گیا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب تمہیں اس دنیا میں زندگی ایک وقت مقرر تک گزارنی ہے، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہے تو مطلوب کیا ہے کہ جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم کا مقام نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور انشاءاللہ العزیز آخری دائمی زندگی بھی اس کے لیے کامیابی کی زندگی ہوگی، فلاح پا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہاں اگین آخرت کی زندگی کی جو پیچھے آیا جن لوگوں کو خوشخبری دو ان کے لیے بھی کہا تھا کہ ہم فیہا خالدون، اور یہاں بھی اصحاب النار کے لیے بھی کہا کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نیور اینڈنگ لائف، وہ اس کا پھر وہاں خواہش بھی کریں گے کہ وہ اینڈ ہو جائے لیکن وہ اینڈ ہونے والی زندگی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ جو پہلے تمہیدی حصہ تھا اس کے جو 2 پیراگراف اگر ہم نے دیکھے ہیں، 3 پیراگراف تھے، پہلا ہم نے جو کل دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مخاطبین کا ذکر کیا تھا اور ان میں سے ہمیں کہا گیا تھا کہ متقین کا رویہ اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد سارے انسانوں کو بندگی رب کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف پلٹ آؤ،
اور اختیار کر لو، اور تمہارے لیے رہنمائی ہدایت بھی دے دی گئی ہے ایک کتاب کی صورت میں، اس کو سمجھو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جو خلافت عرضی کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو اس دنیا میں ایک اشرف المحلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کو کچھ منصب دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس منصب کے تقاضے کیا ہیں کہ انسان اپنی اس چند روزہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزارے، اور جو ذمہ داریاں اس پر عائد کی گئی ہیں ان کی فکر کرے، اور اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی ہمیں ٹرائل پیریڈ ہے، جس ٹرائل پیریڈ میں ہم ثابت کریں گے کہ ہم اخروی جو جنتیں ہیں اس کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور اگر اس ٹرائل پیریڈ میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، 4 دن کی زندگی اور موج میلہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ جہنم کی دائمی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی زندگی اور اخروی فلاح کی زندگی ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد آگے سورہ بقرہ کا دوسرا بڑا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ آیا نمبر 40 سے لے کر پہلے پارے کے اینڈ تک چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ہر دور میں، ہر گروہ میں انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، رہنمائی بھیجی۔ تو یہاں انسانی تاریخ میں سے ایک بڑا جو گروہ ہے بنی اسرائیل کا گروہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، کیونکہ امت محمدی سے پہلے اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب امامت پر فائز کیا تھا۔ ان میں پے در پہ انبیاء بھیجے، اور ان کو سارے انسانوں کے لیے کہا کہ تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا، ان تک اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے نبی بنایا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جو یعقوب تھے، جن کا ٹائٹل تھا اسرائیل، ان کو نبی بنایا۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، پھر آگے پے در پہ ہمیں بہت سارے ملتے ہیں، ان میں بھی یقیناً نبی آتے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہمیں آگے ذکر ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ سارے کے جو نبی ہیں بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا تذکرہ کر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ نبی بھیجے تھے، ان کو ایک منصب امامت عطا کیا تھا۔ جب انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، تو اب ان کے بعد اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت محمدی کو اس منصب پر فائز کر رہا ہے۔ لیکن امت محمدی کو اس منصب پر فائز کرنے کے لیے جو ایک اعلان کیا جا رہا ہے، اس اعلان سے پہلے بنی اسرائیل کی جو معزولی ہے کہ اس قوم کو، اس گروہ کو کیوں ہٹایا گیا، ان کے کیا جرائم تھے، ان کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ اب اس تفصیلی تذکرے کو ہمارے سامنے کیوں رکھا جا رہا ہے، اس کی اگر دیکھا جائے، یہاں تھوڑا سا غور کریں۔ ہمارے سامنے اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ تمہیں اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، پہلے گروہ کو ہٹانے کی ریزنز یہ تھیں، تم نے ان کے طریقے سے بچنا ہے۔ اور پھر ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب قوموں کے رستے سے بچا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے مغضوب قوموں کا رستہ جس سے تمہیں بچنا ہے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو توحید کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی، بنی اسرائیل کو رسالت کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی، جو کہ مکی دور کی صورتوں کا ایک ہمیں بنیادی مضمون ملتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل وہ گروہ ہے جو پہلے سے توحید، رسالت اور آخرت کا جاننے والا ہے، ان کو ماننے والا ہے، اس کا اقرار کرنے والا ہے، کیونکہ سارے انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی خلاصہ یہی بنیادی عقائد ثلاثہ رہے ہیں۔ یہاں ان کا جو آغاز کیا جا رہا ہے، یہ جو مخاطبین ہیں اس وقت مدینہ میں یہود کو، ان کو کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں جس سے نوازا تھا، اور اللہ نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، اللہ کے ساتھ اس کیے گئے وعدے کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرے گا۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم انبیاء کی تعلیمات کو فالو کرو گے، اور جو بعد میں سارے نبی جتنے بھی پہلے آئے ہیں وہ اپنی امت سے یہ لیتے رہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی تعلیمات کو فالو کرنا۔ ان کو اس قوم کی تعلیمات میں بھی یہ چیز موجود تھی، اور اس لیے تو کہا گیا کہ وہ نبی کریم کو اس طرح پہچانتے ہیں، قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دنیا میں امامت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، منصب بھی دے گا، وہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور جو آگے کہا جا رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو، لوگوں کا ڈر خوف تمہیں اس چیز سے نہ روکے۔ اس آیہ کو اگر ہم بنی اسرائیل کی اور اس وقت یہود کی جو ایک فطرت ہے اس کا سامنے رکھ کے کریں کہ کیا چیز ان کو ایمان لانے سے روک رہی ہے، کہ انہیں کیا چیز ایک نسلی تعصب روک رہا ہے، انہیں بنی اسماعیل پر، جن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو امی ہیں، ان کے نبی پر کیسے ایمان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھے سے ڈرو۔ اسی لیے ان کو جو دعوت دی جا رہی ہے، وہ کن الفاظ میں دعوت دی جا رہی ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس دعوت پر جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، تم تو جانتے ہو، تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار نہ کرو۔ تمہارے سامنے دعوت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تصدیق کرو گے، تمہیں تو پہلے سے اس چیز کا انتظار بھی تھا، تم منتظر تھے۔ پھر آگے کہا جا رہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ فائدہ ملے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیان کرنا یہ انسان کا فریض، اگر ان کو چھپانے
چھپانے کا وہ دنیاوی کوئی بھی فائدہ لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمنن قلیلا، وہ بہت تھوڑا فائدہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھپا رہے ہیں۔ اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ پیچھے کہا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں کہا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرو۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، جو چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں اور جن کی یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اس کو بیان کرنے والے بنو، اور چھپاؤ مت جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہی حق ہے۔ اب یہ کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر، کیونکہ جو مخاطبین ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز کہی جا رہی ہے، کہاں وہ حق اور باطل کو مکس کر رہے ہیں اور کن چیزوں کو چھپا رہے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ زیادہ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ صرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کو بہت سارے جو واقعات کا تذکرہ کیا گیا وہ مختصر آیات میں، کیونکہ وہ جو یہود ہیں وہ اپنی پوری ہسٹری سے آگاہ ہیں، ان کے بچہ اس سے واقف ہیں، اور حکم کر دیا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ فوراً اس اجتماعیت کو اختیار کر لو جس کی یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور پھر قول و فعل میں تضاد سے منع کیا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو تو تعلیمات دے رہے ہو، لیکن جب وہی ڈیمانڈ تم سے کی جا رہی ہے تو تم اس کو نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو۔ یہ آیت بے شک مخاطبین یہود ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تذکرہ یہود کیا جا رہا ہے، ان کے جرائم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن تنبیہ ہمیں کی جا رہی ہے کیونکہ آگے ہمیں اسی منصب پہ وہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی جا رہی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر ذرا انسان عقل سے، سوچ و بچار سے، شعور سے کام لے تو جو نیکی کا حکم میں دوسروں کو دے رہی ہوں سب سے زیادہ میں پہلے مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور انبیاء کی جو ایک خوبی بتائی گئی سورہ یاسین میں بھی وہ بندہ کہتے ہیں کہ وہ جس کی طرف بلا رہے ہیں خود اس رستے پر چلنے والے ہیں۔ یہاں اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور سورہ صف میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان وہ بات کہے جس کو وہ خود نہیں کر رہا۔ ایک حدیث مبارکہ وہ جو جہنم میں نبی کریم نے ایک منظر دیکھا تھا وہ ذہن میں آتا ہے، اور دعا مانگنے یا ربی ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، ہمیں جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری زبانوں کی جو الفاظ ہیں ان کا اثر بھی تبھی ہوگا جب ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، یعنی وہ جو اپنے انتڑیوں کے بل ایک کولو کے بیل کی طرح چکر کھا رہے ہیں، جس طرح ایک کنویں کے گرد چکر کھاتے ہیں نا بیل، اس طرح اپنی انتڑیاں ان کی بندھی ہوئی ہیں اور وہ چکر کھا رہے ہیں، جس کی جبرائیل امین نے وضاحت کیا کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیان کچھ کرتے تھے اور کرتے کچھ تھے، جن کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے رک کے دعا مانگنے یا ربی ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا لیں، یا ربی جو ہم بیان کر رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا، خود اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور یہی بنی اسرائیل کا جرم بتایا جا رہا ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ حق کو اور باطل کو مکس کرتے ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، اور اس چیز سے یہ جو اپنے ایک اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا، اس کے لیے جو مدد ملے گی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو، صبر سے کام لو، صلاۃ نماز سے کام لو، یہ تمہاری مدد کرے گی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ اور کہا جا رہا وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر سے اور نماز سے کام لینا بڑا مشکل، بہت بڑا کام ہے، لیکن خاشعین کے لیے بڑا نہیں ہوگا۔ خاشعین جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے۔ خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو اپنے رب سے ملنے کا پورا یقین ہے، جن کو پتہ ہے کہ ایک دن انہیں رب کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے، یقین ہے، یقیناً ان کے دلوں کو وہ خشوع والی کیفیت عطا ہوتی ہے، ان کے لیے صبر اور نماز سے کام لینا مشکل نہیں ہوتا۔ یا ربی ہمیں ہمارے دلوں کا خشوع عطا کر دیں۔ اگین سے 16ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا جو تذکرہ چل رہا ہے، ان کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اور یہاں اس رکوع کے شروع میں پھر وہی آیا آتی ہے جو پچھلے بھی ہم نے رکوع میں پڑھی، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ساری اس نعمت کی وجہ سے سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی گئی تھی، تمہیں ایک منصب پر فائز کیا گیا تھا، اس کو یاد کرو۔ اگر تم ابھی بھی چاہتے کہ اس کا حقدار بنو تو پھر آؤ اس دعوت کی طرف پلٹ آؤ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اس قرآن مجید کی دعوت کو قبول کر لو۔ انسان کو اگر اس منصب کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے پہ جو چیز آمادہ کرتی ہے وہ یہ چیز آمادہ کرتی ہے، جو چند دن کی زندگی ہے، کسی لمحہ بھی ختم ہو سکتی ہے، جو اخروی دائمی زندگی ہے جس کا مجھے اس کو سنوارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آخرت کا، یہ محاسبے کا، قیامت کے دن کا خوف کہ تم جس فردن ہر فرد کو دعوت دی جا رہی ہے، کوئی کسی کے کہے میں آ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے نہ رکے، اس کے شیطان اس کو نہ بہکائے،
اس دن کوئی نفس جس میں انسان کو توقع ہوتی ہے نا یا کوئی کام آ جائے گا یا کہیں سے کوئی سفارش آ جائے گی یا کوئی میں فدیہ دے لوں گا یا ہو سکتا ہے کہ اس جج کو ہی رحم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کا یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی متوقع نہیں ہوگا۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی شفاعت کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی سے کوئی بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ وہاں تو انسان چاہے گا کہ دنیا بھر کی نعمتیں مل جائیں، میں فدیہ میں دے کے چھٹ جاؤں، تو وہاں ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی کہیں سے مدد کی جائے گی۔ اگر ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اور اصحاب الجنہ تو ہم فیہا خالدون، تو انسان جو دانشمند ہوگا، جو دور اندیش ہوگا، وہ اس دن کی تیاری کرے گا جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کے، اس نعمت کی قدر کرے گا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی آیت ہے، ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو آیت نمبر 40 سے 46 تک دکھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص طور پہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تم اس کے منکر حق نہ بنو، تم ساتھ دینے والے بنو، اللہ سے ڈرو، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے، حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو، حق کو مت چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قول و فعل میں تضاد سے بچو، اور اگر تم اس نبی پر ایمان لاتے ہو تو تمہارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس کے آغاز میں دوبارہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اسی نعمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور پھر اس نعمت کا حق انسان تبھی ادا کر سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس نے ایک دن اللہ کے سامنے ان نعمتوں کا، ان احسانات کا جواب دینا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ تو اسی لیے فوراً جو آیت اگلی آتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تمہارے اگر آباء و اجداد تم انبیاء کی اولاد ہو گزرے ہو تو وہ تمہارا یہ انبیاء کی اولاد آنا تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ کسی کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کہیں سے مدد کی جائے گی۔ اگر جس کو اس قیامت کے دن کا ڈر خوف ہو تو وہ اپنے اوپر جو عائد کردہ فرائض ہیں ان کی فکر کرے گا اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 49 سے لے کر 79 تک۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات جو ان پر کیے تھے ان کو گنوایا ہے، اور ان کے گنوانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا طرز عمل بھی بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان احسانات میں کیا کیا تھے کہ جب یہاں دیکھتے ہیں نا وائز، جب بھی اس سے بات شروع کی تھی کہ ان کا اذکرو، یاد کرو اس وقت کو، اللہ تعالیٰ ان کو جو فرعون سے انہیں نجات دی تھی کہ جس عذاب میں وہ مبتلا تھے، بیٹوں کو ذبح کیے رہنا، کو زندہ چھوڑ دینا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ پھر جب وہ تمہارے پیچھے آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بھی نجات دی کہ تمہارے لیے تمہارے آنکھوں کے سامنے سمندر کو پھاڑ دیا، تم گزر گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا اور انہیں شریعت دینے کے لیے تاکہ تمہارے لیے کتاب اور فرقان عطا کی جائے تاکہ تم ہدایت پا سکو، تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے پیچھے فوراً بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، تمہاری توبہ قبول کی، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ تم پلٹ آؤ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر تمہارا مطالبہ اس کے مقابلے میں کیا تھا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں کہ وہ تم سے کلام کرے، اس نے یہ شریعت تمہیں دے کے بھیجی، یہ تعلیمات تمہیں دے کے بھیجی ہیں۔ تو اور یہ مطالبہ تھا ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی، اور اس موت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، مہلت دی، اور پھر کہا کہ شاید لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن ان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کے باوجود یہ باز نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے احسانات کا گنوایا کہ جو ہم وادی میں تمہیں لا بسایا، تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، تمہارے لیے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کیے تاکہ تم لوگ اس سے پانی حاصل کر سکو، کھا پی سکو، اور کہا گیا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مفسد بن کر زمین پہ فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اور پھر اس کے ان کے کرنے کا کام کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اوپر ذمہ داری عائد کی ہے اس کا حق ادا کرو، اور خود بھی اس شریعت پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی شریعت کی تعلیمات پہنچاؤ۔ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اور نبی کی اطاعت کرنے کے، انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب ڈیمانڈ کریں، جب ساری چیزیں مل گئیں کہ موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، مزید احسان فراموشی۔ پھر وہ کھانے کون سے مانگ رہے ہیں؟ زمین کی نباتات مانگ رہے ہیں، جبکہ جو کہ ایک ادنا چیز جس میں محنت بھی ہے اور جو بہترین چیزوں نے دی گئی اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے اس مطالبے کے جواب میں پھر کہا گیا کہ اچھا تم دنیاوی لذتیں ہی چاہتے ہو تو پھر داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ قتال کا حکم انہیں دیا گیا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا اور مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نوازے گا۔
لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو گاتے بجاتے اور ناشکری کرتے ہوئے اور دنیاوی جو طور طریقے ہوتے ہیں فاتحین کے ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، بجائے ان کو مزید نوازنے کے اگر وہ احسان کی روش اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ مزید نوازتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو بات ان سے کہی گئی تھی احکامات ان کو بدل دیا، اپنے اوپر خود ظلم کیا، فسق کا رستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہ ذلت اور مسکنت ان پر طاری کر دی، وہ اللہ کے غضب کی لپٹ میں آ گئے۔ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے جو مختصر سے ان آیات میں جو پچھلی پوری، اچھا یہ چند واقعات نہیں ہیں، ان کی پوری ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے یہاں، کیونکہ بنی اسرائیل جو سامنے مخاطبین ہیں وہ ان اپنی پوری ہسٹری سے آگاہ ہیں، ان کی طرف صرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جرم کیا تھا کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے اور ہر معاملے میں نافرمانی کرتے تھے اور حدود کو توڑتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں وعدہ کیا کہ تمہیں ہر حال میں خوف اور رنج سے محفوظ رکھے گا، تمہیں کتاب دی گئی اور اہل کتاب کو ضرور رکھے گا، بلکہ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، عمل صالح کرے گا، اس کے لیے اس کا اجر رب کے ہاں ہے، اور وہ نہ کسی خوف میں مبتلا ہوگا، نہ کوئی غم کا مقام اس کے لیے ہوگا۔ اب اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ کر دیا ہے، جو بھی چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، یہودیوں میں سے ہوں، عیسائیوں میں سے ہوں، صابیوں میں سے، لیکن جو اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اپنے ایمان کو خالص کر لیتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے ذمے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نسل کے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں ان کی مزید ہٹ دھرمی بتائی جا رہی ہے کہ اس حد تک سخت دل ہو چکے تھے، اس حد تک اپنے احکامات کو توڑنے کے اور الٹے پاؤں پھر جانے کے عادی ہو چکے تھے کہ ان سے جو وعدہ بھی لیا جا رہا ہے وہ کس طرح لیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی طور کو مسلط کیا گیا اور پھر ان سے میثاق، ان سے پختہ عہد لیا گیا۔ کیا عہد لیا گیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں مینشن کیا گیا، بیان کیا گیا، اسے یاد رکھو، اور اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر بھی اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے، ادھر مانتے تھے سمینا اور ساتھ ہی دلوں میں کہتے تھے وَعَصَيْنَا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جو اصحاب سبت کا ذکر کیا گیا ہے، انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے خود مطالبہ کر کے ایک دن مقرر کروایا، لیکن پھر اس کی پیروی نہ کر سکے، اس کی پابندی نہ کر سکے، اس کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے کے۔ تو کیا کہا گا کہ ذلیل و خوار بندر بنایا گیا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ان کو عبرت بنایا گا، اور بعد والوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کو توڑتے ہیں، تو آیات کو بدل دینے سے، تحریف آیات یا احکامات کو بدل دینے سے کیا کہ شکلوں کا مسخ کیا جانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا واقعہ جس کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، وہ واقعہ تفصیل میں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ان کی ایک نیچر زج کر دینے کی، نبی کو زج کر دینے کی اور سوال کرنے کی جو عادت بتائی جا رہی ہے، جس سے آگے مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا۔ اور یہاں اس سے پہلے ان آیات کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ وہ ایک قتل کا مقدمہ لے کر آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی دلوں میں گائے کی عقیدت رچی بسی ہے اس کو بھی توڑنا چاہ رہے ہیں۔ جب حکم دیا جا رہا ہے، نبی جب حکم دے رہے ہیں تو ظاہر ہے نبی کو مذاق تو نہیں کر رہے، سیریس بات کہہ رہے ہیں، تو آگے سے وہ کہہ رہے ہیں قالوا اتتخذنا ہزوا، یعنی نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے مذاق کر رہے ہو۔ تو نبی آگے سے کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں، وہ باتیں کہوں جو اللہ نے نہیں کہیں۔ اب آگے ان کا سوال کرنے کا انداز دیکھ لیجئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اور بجائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ رب سے پوچھو، کہتے ہیں ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ کیسی ہو۔ گائے ذبح کرنے کا کہا جا رہا ہے، اب گائے کے ذبح کرنے میں، گائے کی پہچان میں کیا مشکل ہے، لیکن سوال کر رہے ہیں وہ، شاید کہیں سے جان چھٹ جائے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ سوال در سوال کرنے سے مزید انسان پھنستا چلا جاتا ہے، جس نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا۔ سم ٹائم کوئی بات سمجھنا ہے اس کے لیے سوال کیا جاتا ہے، لیکن جو چیز بالکل کلیئر کٹ ہو اس پہ سوال کرنے والے کے مطلب کیا آتا ہے کہ سیدھا کہہ دو تم کرنا نہیں چاہ رہے۔ یہی ان کی حالت تھی، انہوں نے ایک نہیں 2-3 بار سوال کیا، پھر سوال کر جب بتا دیا گیا کہ وہ کیسی ہو، پھر کہتے ہیں کہ رب سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہو، پھر کہتے ہیں کہ پوچھو ہمیں شک پڑ گیا ہے۔ پھر جب سوال کرتے چلے گئے تو صحیح ایگزیکٹ اسی گائے کا مینشن کر دیا گیا جس کو انہوں نے بڑی عقیدت سے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہیں وہ ذبح کرنی پڑی حالانکہ وہ اس کو کرنے والے نہیں تھے۔
پھر اس کے بعد اسی واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دکھایا کہ ان کے سامنے جو مقتول تھا اس کے گائے کے ایک حصے سے ضرب لگائے گی تو وہ اس نے اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی وہ دیکھ رہے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ عقل سے کام لے لیتے, نبی پر ایمان لے آتے, احکامات کو مان لیتے, لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, کہ اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے, گویا کہ وہ پتھر ہیں بلکہ اس سے بھی سخت, کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں, پانی بہہ نکلتا ہے, جو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اللہ کی حشیت سے, لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اچھا, اس سارے طرز عمل کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سارے طرز آگے بھی جرائم ان کے آگے جاری ہیں ان کی, لیکن یہاں بیچ میں اللہ تعالیٰ رک کے تو مومنین کو خطاب کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے جو سوالات یہ مومنین سے کر رہے ہیں, اور مومنین جب انہیں جا کے بتاتے ہیں اچھا تمہاری کتابوں میں یہ ذکر ہے, تو نبی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, نبی نے یہ بات بیان کی ہے, تو مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, اگر بتایا جائے گا تو شاید یہ ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہاری دعوت پر؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق کا طریقہ کیا رہا ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور پھر خوب سمجھتے ہوئے جانتے بوجھتے اس میں تبدیلیاں کرتے تھے. اور پھر ان کا انہیں اہل کتاب کا, یہود کا آپس میں ڈائلاگ بتایا جا رہا ہے کہ جب مومنین جا کے ان کے کچھ تعلیمات ان سے شیئر کرتے ہیں, انہیں نبی کی تعلیمات بتاتے ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں, تو اس وقت لاجواب ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہاں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس وقت بس نہیں چلتا, کچھ کہہ نہیں سکتے, فوراً اس وقت تو ٹال دیتے ہیں, لیکن بعد میں جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپس میں کیسے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ علیکم, کہ تم ان کو یہ مسلمانوں کو یہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں, انہیں یہ کیوں کہتے ہو کہ ہاں ہم بھی ان پہ ایمان رکھتے ہیں, ہماری کتابوں میں بھی یہ ہے, اس طرح تو وہ تمہارے پر حجت قائم کریں گے رب کے ہاں. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنے آپ کو بجائے سمجھانے کے, نصیحت کرنے کے, تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے چھپا رہنے دو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے اہل کتاب ہیں, یہ کیسے عالم ہیں, ان کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی کا بھی شعور نہیں ہے. کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ بتائیں یا نہ بتائیں, ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اللہ تو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں, جو یہ اظہار کرتے ہیں. کیا ان کے نہ بتانے سے وہ چیز اللہ نہیں کھولے گا, یا اللہ کے حجت قائم نہیں ہوگی؟ اور پھر انہی اہل کتاب کی یہ جو حرکتیں ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مشرکین کا ذکر کرتا ہے کہ وہ امی لوگ جو ان پڑھ جن کو کتاب نہیں دی گی, وہ بھی کچھ خواہشیں اور امنگیں امیدوں کو لیے بیٹھے ہیں, وہ بھی اسی اپنے انہی پر چلے جا رہے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح روش پہ ہیں جس طرح یہ لوگ گمان کیے بیٹھے ہیں, ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ان کا طرز عمل طریقہ کیا ہے کہ جو ان کی خواہشات نفس ہوتی ہیں انہی کے مطابق کتابوں کے احکامات کو تبدیل کر ڈال دیتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں میں درج کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, اللہ پر بہتان باندھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے دنیا کما سکیں. ہلاکت ہے ان پر اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کتابوں میں درج کیا اور جو کمائیاں انہوں نے اس بنا پر کی. پھر اس کے بعد جو ان کا اپنا ایک نسلی تعصب ہے, گمنڈ ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں, انبیاء کی اولاد در اولاد ہے, کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, تو کیا کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, کہ آخرت کی زندگی تو ہے ہی ہمارے لیے, جنت تو ہے ہی ہمارے لیے, ہم اسی کے وارث ہیں. جہنم کی آگ نے اگر, ہم تو اول جہنم میں جائیں گے نہیں, اگر جہنم کی آگ نے چھوا بھی تو چند دن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل, سوال کیجئے ان سے, اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ, کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا, یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. اس پہ ذرا ان سے سوال کرو تو خود کوئی وعدہ ہے تو لاؤ, لکھا ہوا دکھاؤ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے موجود, ظاہر تم ایسی ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر آگے جو حقیقت کہی جا رہی ہے, بلا من کسب سیئات, کیوں نہیں, جو کوئی بھی برائی کمائے گا اور اس کی برائیوں نے اسے گھیر رکھا ہے, ہتا کاری کے چکر میں پڑا ہوا, اس سے وہ نکلنا چاہتا بھی نہیں ہے. احاطت کا ہے کہ یہاں حتیاتوں یعنی خطاؤں کو ایسا ایک مجسم دکھایا گیا کہ جس نے انسان کو فل مکمل گھیرے میں لیا ہوا ہے اور وہ اسی میں الجھا ہوا, اسی میں اندھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب النار, یہی ہیں وہ جہنم کے ساتھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے, جنہوں نے نیک عمل کیا, وہ اصحاب الجنہ, اور وہ بھی وہاں ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشگی کی زندگی پا لیں گے. کتنی یعنی کلیئر ان کے جو بنی اسرائیل کے جرائم ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ کہہ دیا ہے کہ یہ با احسان فراموش ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا رہے ہیں, کتمان حق کر رہے ہیں, وعدے کر کے توڑنے والے ہیں, دین کو مشتبہ بنانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, بار بار یعنی جو کتاب احکامات آتے ہیں ان کو توڑتے ہیں, منہ موڑ جاتے ہیں, ادھر اعتراف کرتے ہیں, ادھر وعدہ کرتے ہیں, ادھر توڑ ڈالتے ہیں.
ہیلے بہانے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، سوال در سوال کرتے ہیں، کہیں سے جان چھٹ جائے۔ انبیاء کا قتل، انبیاء پر الزامات، ان کی کتابوں کو پڑھ لیں تو انبیاء کی کردار کشی جس طرح کی گئی ہے، اور نعمت کی انہوں نے بالکل، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے احسانات ان پر کیے، نسل در نسل کیے، ان کی ذرا بھی قدر نہیں کر رہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جن تعلیمات کا ذکر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل سے انہیں تختیوں پہ احکامات لکھ کے دیے گئے تھے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی تعلیمات ہیں جن کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی، یہی وہ احکامات ہیں جن کی تصدیق یہ کتاب بھی کر رہی ہے۔ کیا ہیں وعدے؟ ان سے کس بات پر وعدہ لیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، توحید خالص۔ تو اب اپنی توحید کا جائزہ وہ لے لیں، اپنے والدین، ذی القربہ اور جو قرابت دار ہیں، یتیم و مسکینوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ احکامات ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو آج نبی کو ڈیفرنٹ مختلف کہہ رہے ہوں؟ وہ بھی تمہیں انہی باتوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے جو ان کو ان باتوں کو ماننے سے روک رہی، جس کا آگے ذکر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جب تمہیں یہ تعلیمات دی گئی تھی، بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے، باقی سب پھر گئے، اور تم ہو یہ اعراض کرنے والے، اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا تم خون نہیں بہاؤ گے، اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم اس کی گواہ بھی ہو، ابھی تک احکامات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن تم کرتے کیا ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، انہیں گھروں سے نکالتے ہو، اور جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو پھر ان کی رہائی کے لیے کتاب لے آتے ہو، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، سرے سے حرام تھا۔ تو اب جہاں انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے وہاں کتاب لے آتے ہیں، اور جہاں کتاب انہیں کچھ منع کر رہی ہے وہاں اس کتاب کو وہاں چھپا رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ طرز عمل کیا ہے؟ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان اور کچھ کا انکار۔ جہاں کتاب ڈیمانڈ کر رہی ہے وہاں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، جہاں ہمیں حق پہنچ رہا ہے وہاں ہم کھول کھول کے بتا رہے ہوں۔ اللہ نہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ہم بھی کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کریں اور کچھ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہونے والا بنائے۔ تو اس کی سزا بڑی سخت اللہ تعالیٰ بیان کریں، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا اس کا بدلہ، اس کی سزا اور کیا ہوگی، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اور خواری، اور قیامت کے دن وہ اشد العذاب، سخت ترین شدید ترین عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور اللہ کسی چیز سے غافل نہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے علم میں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آخرت کے بدلے جو ہے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، جو چند روزہ زندگی، یہ عذاب ان کا نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ کہیں سے مدد کی جائے گی۔ اور پھر ان کی جو یہ نبی پر ایمان نہیں لا رہے، جو ان کی تعلیمات کا مینشن کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی روش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا، بعد میں بھی پیدر پہ رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم بھی واضح نشانیاں اور روشن نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے۔ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس ایسی تعلیمات لے کر آیا جس سے ان کے نفسوں پر چوٹ پڑتی تھی، تو تمہاری روش کیا رہی ہے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو، ایک کو جھٹلایا اور ایک کو تم قتل کرتے رہے، اور پھر اپنی اس حرکت پر پشیمان ہونے کے بجائے تکبر سے کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل تو محفوظ ہیں، تم جو مرضی کہہ لو اس پر اثر نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دی ہے، اب وہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آج کی کتاب کا جب قرآن مجید کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہاری روش رہی ہے ہسٹری میں، اب کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے جو انہی کتابوں کو، انہی تعلیمات کو جن کو تم چھپا رہے ہو، جن کو تم ذکر نہیں کر رہے، بھولے ہوئے ہو، ان کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اس سے قبل کیا کہ تم خود دعائیں مانگا کرتے تھے اس نبی کے آنے کی، جس کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود تھیں۔ اب جب وہ تمہارے پاس آ گئی ہے جس کو تم خود پہچانتے ہو، پہچان بھی گئے ہو، ایسا نہیں کہ تم پہچاننے میں کوئی غلطی تمہیں ہو رہی ہے، تم انکار کر رہے ہو، تم نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ پچھلوں کے تو جرائم جو گنوا دیے، اب جو موجود ہو تم لوگ کیا جرم کر رہے ہو، ٹھیک ہے ان پچھلوں کے جرائم کا تمہارے سے تعلق نہیں، اب اپنی اصلاح کر لو جس وقت مخاطبین ہیں، لیکن تم انکار کر رہے ہو۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ اور پھر آگے ریزن بتائی جا رہی ہے کہ آج جو موجود ہیں ان کے بھی انکار کرنے کی ریزن کیا ہے، کہ یہ نسل در نسل جو ان میں ایک ان کی چلی آ رہی ہیں، ان کی ضد اور ہٹ درمی، حسد، یہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں، نسلی تعصب ہے ان کے اندر، ان کو ضد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس پر چاہا یہ فضل نازل کر دیا۔ وہ تو یہ گمان لگائے بیٹھے تھے کہ ہاں جس نبی کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ان کی نسل میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ اب اس بنا پر وہ انکار کر بیٹھے ہیں۔ اگر تو واقعی حق کے وہ منتظر ہوتے تو وہ حق تو آ چکا، اس کو مان لیتے،
لیکن وہ تو صرف اپنے ایک خاندانی ایک نسل کی بنا پر وہ اس نبی کا ساتھ دینے کے لیے، حق کا ساتھ نہیں، اپنے خاندان کی بنا پر ساتھ دینے کے لیے ریڈی تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فباؤ بغضب علی غضب، غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ وہ صرف ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں. اور ان کے لیے کیا عذاب مہین، ذلت امیز عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے کیا ہیں کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں بھی وہی مینشن ہے جو یہ نبی لے کر آ رہے ہیں، تو ہم تو اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری کتابوں میں آیا ہے. جو کچھ اس سے ہٹ کے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. قالوا نؤمن بما انزل الینا، جو ہم پر نازل کیا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس سے ہٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ اس چیز کی جو ان کے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا سوال تو کیجیے ان سے، اگر تم اس پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تمہاری یہ روش کیوں رہی ہے؟ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے قبل تم پھر انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے جب تم ایمان رکھتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. جب موسیٰ علیہ السلام، تمہارا کیسا ایمان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اپنے اوپر ظلم کیا. جب کوہ طور کو تم پر اٹھا کر عہد لیا گیا اور پختہ عہد لینے کے بعد بھی تم نے کیا کہا؟ سمینا وعصینا، ہم نے سنا لیکن نافرمانی کریں گے. وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کے سبب جو بچڑے کی محبت اور عقیدت تھی وہ رچ بس گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایسے مومن ہو تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے، بہت ہی برا ایمان ہے جو تمہیں یہ اس طرح کی حرکتوں کا حکم دے رہا ہے. اور پھر جو کہا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود بھی آخرت میں جنت کے مستحق ہم ہی ہوں گے، تو کیا کرو؟ پھر تم تمنا کرو، موت کی تمنا کرو. پھر تم اس دنیا کی زندگی میں کیوں پس رہے ہو؟ پھر موت کی تمنا کرو اور جاؤ جا کے جنت پالو. لیکن حرکت کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیج چکے ہیں. بلکہ یہ موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات، یہ تو ان میں سے ہر کوئی اس مشرک سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص ہے جس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، جس کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. اس سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ 1000 برس عمر پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں اسے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی. پھر ان کے مزید جرائم گنوائے جا رہے ہیں. کہتے کیا ہیں کہ جبرائیل نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے کہ اللہ نے دعوت ہماری طرف دے کر بھیجا تھا اور یہ نبی سسم کو قرآن انہوں نے پہنچا دیا. اور پھر یہ کہ جبرائیل ہمارے اوپر عذاب کی ہمیشہ عذاب لے کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو یہ آپ یقین جانیے کہ انہوں نے یہ آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے، وہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے ان کو جبرائیل امین کہا گیا نا. وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اگر کوئی اب بھی یہ کہتا ہے کہ جبرائیل ان کے دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لے جو کوئی اللہ، فرشتوں کا، رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اللہ کو بھی ان کی کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کو وضاحت، اس کی حق کو بیان کرنے والی ہیں. صاف صاف آیات ہیں. ان کا انکار صرف فاسق ہی کرتے ہیں. ان کی روش کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو اس کو توڑ ڈالا. آپس کے وعدے بھی، جب رسول ان کے پاس کوئی چیز لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، تو کتاب کو انہوں نے اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا سے وہ جانتے ہی نہیں، اور کتاب کو چھوڑ کے ان چیزوں کی پیروی کے پیچھے پڑ گئے جو جادو ٹونا اور سحر تھی، جو کہ سلیمان سے، جنات اور اس کے شیاطین سلیمان سے منسوب کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تبصرہ کیا وما کفر سلیمان، انبیاء کا جادو سے، سحر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہاروت اور ماروت کو جو بطور ٹیسٹ ان کی طرف بھیجا گیا تھا، تو اس میں بھی خاص طور پہ وہ جب ان کو خبردار بھی کر دیتے تو یہ خاص طور پہ ان سے وہی چیز سیکھتے تھے کہ جو میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈال دے. حالانکہ وہ کہتے بھی تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو بطور آزمائش بھیجے گئے، تم کفر مت کرو. اس کے جاننے کے باوجود، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ چیزیں ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے، سراسر نقصان والی ہیں، اور جو بھی ان چیزوں کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. پھر بھی وہ انہی کاموں میں پڑے رہے. تو یہاں جو حسرت والے ہیں کہ کاش کہ یہ لوگ جانتے جو کچھ یہ خرید رہے ہیں وہ بہت بری چیز ہے. کاش یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہترین اجر پاتے. باتیں کہ مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے اور انہیں اہل کتاب کے حسد سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جس کی بنا پر وہ نبی کریم کی مجلسوں میں زومانی الفاظ بولتے ہیں، اور اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ الفاظ مت بولو. وہ اس طرح کے زومانی الفاظ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا اپنے حسد کی بنا پر. اور انہیں حسد کس چیز سے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، وہ بڑا صاحب فضل ہے. اب وہ ان کا بس نہیں چل رہا، وہ اس کو پلٹا نہیں سکتے اور اس پر ایمان بھی لانے کی ہمت نہیں پا رہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
اور پھر آگے جو سوال کرتے ہیں ان کے سوالوں کو چھوڑ دو، اپنے ایمان میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو. آگے یہاں سے نا جو آیت آ رہی مان ننسخ من آیاتنا و ننسیہا نأتی بخیر منہا و مثلہا، یہاں سے سمجھ لیں کہ تحویل قبلہ کے جو احکامات ہیں ان کی تمہید یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کی یہ روش کبھی یعنی مختلف سوال کر رہے ہیں، کبھی نبی کریم سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کبھی کچھ سوال پوچھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور اگر کوئی حکم پچھلی شریعت سے چینج ہو کے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں، پہلے حکم یہ تھا اب یہ حکم نیا لے آئے ہیں. ایون خاص طور پہ تحویل قبلہ کا حکم جو آگے آئے گا تو اس پہ انہوں نے بڑا ایک طوفان کھڑا کیا اور کہا کہ جو تمہاری اس طرف رخ کر کے پڑھی گئی نمازیں تھی وہ ضائع ہو گئیں، یا اگر یہ نبی برحق ہوتے تو یہ اس طرح کی پہلے اس طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا جواب دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پہلے ڈائریکٹ حکم آئے تحویل قبلہ کا، اس کے پوری شروع میں تمہید بندی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی چیز لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ زمین و آسمان کی جو بادشاہی ہے وہ اسی کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اور اگر تم ان چیزوں میں پڑھ کر ان کے سوالوں کی وجہ سے بے چین ہوتے ہو اور تھوڑا سا شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہو یا جلد بازی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اللہ کے سوا کوئی، پھر اللہ کو چھوڑ کے تمہارے لیے کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا. کیا تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ یہ تو تمہیں اس لیے ان چیزوں میں الجھاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کفر کی طرف تمہیں پلٹا دیا جائے، اور جو کوئی کفر کی طرف پلٹ جائے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. یہ تو حسد کی بنا پر ہے وہ اس طرح کے باتیں کر رہے ہیں، اور تم ان کی باتوں میں مت آؤ، بلکہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ فاعفو وصفحو. تم ان کی اگر سچویشن، ان کی فطرت کو جان لو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. ان پر حق واضح ہو چکا ہے، اس کو ماننے کی ہمت نہیں پا رہے اور حسد کی بنا پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، نبی کریم سے الجھ رہے ہیں، کبھی جبرائیل کو کچھ کہہ رہے ہیں اور کبھی تعلیمات کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صبح ایمان لے آؤ رات کو منکر ہو جاؤ، کہنا کہ ہم تو صحیح سمجھ کر گئے تھے لیکن جا کے پتہ چلا یہ وہ نبی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان پر حق واضح ہو چکا ہے، ان کی حرکتوں کو چھوڑ دو. فاعفو وصفحو، تم عفو و درگزر سے کام لو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے کرنے کا کام کیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے لیے بلائیاں اکٹھی کرو، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، دیکھ رہا سب کچھ. پھر آگے ان کا جو ایک دعویٰ تھا کہ وہ اس کی بھی تردید کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان هودا او نصارى، کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا یا یہودی، یا کہتے ہیں کہ کوئی یہودی ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق صرف عیسائی ہیں اور جنت میں جائیں گے. تو تبصرہ ہے تلک امانیہم، یہ صرف ان کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، کہیں ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات واضح ہیں پہلی کتابوں میں بھی آج بھی. اگر ان کا یہ دعویٰ سچا ہے، خواہشیں، تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگین اس بات کو جو پیچھے بھی کہی گی، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، اپنی ہستی اللہ کو سونپ دے اور پھر وہ عملاً جو ہے نیک روش پر چلے، وہ محسن بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ذمے ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے کوئی اس بیس پر وعدہ نہیں کیا کہ کوئی یہودی نسل میں سے ہوگا، عیسائیوں میں سے ہوگا تو وہ جنت پائے گا. اللہ کے ہاں یہی ایک شرط ہے، جو فرما بردار بن جائے اور نیکوکاروں کی روش پر چلے وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا. اور پھر آپس میں بھی ان کے الجھنا کیا ہے کہ یہودی ایک دوسرے کو بھی کس طرح یہ الزامات دے رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی بنیاد پہ نہیں ہے. حالانکہ وہ کتاب تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی تلاوت کریں جس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں، نہ یہودیوں کو کوئی گارنٹی دی گئی نہ عیسائیوں کو. اور پھر یہی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جن کے پاس کتاب آئی نہیں، مشرکین بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کی اختلافات جن میں یہ مبتلا ہے ان کا فیصلہ قیامت کے روز کر دے گا، بالکل واضح ہو جائے گا حق پر کون ہے. چونکہ یہ آیات آگے تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے تو اسی حوالے سے آیات بھی آ رہی ہیں. یہاں مشرکین مکہ کے جو طرز عمل ہے اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی گھروں میں مساجد میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکے اور ان کی خرابی کے در پہ ہو. ایسے لوگ تو اس چیز کہیں کہ ان کو وہاں داخل ہونے ہی نہ دیا جائے، اللہ یہ کہ وہ ڈرتے ہوئے جائیں، خائف ہو کر جائیں. اگر وہ روکتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جس طرف بھی کرو گے اللہ کو پالو گے، اللہ واسع علیم ہے.
اب آگے کیوں ابھی تحویل قبلہ کا حکم دیکھیں گے دوسرے پارے کے شروع میں آئے گا، لیکن یہ ساری اس کی تمہید چل رہی ہے جس پر وہ طوفان اٹھا رہے ہیں اور جس پر وہ بڑے انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے سیقول الصفہاء، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو جو یہ سوال کریں ان کو صفہاء کہا ہے۔ اب بجائے اس کا جواب دینے کے آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں، بجائے اصل بات کا جواب دینے کے پہلے ان کی حقیقت کھولی جا رہی ہے کہ یہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس چیز سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، کل اللہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ کیا ہے، بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ معاملے کا فیصلہ کسی کا کر لیتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ نادان کیا کہتے ہیں کہ اب ایمان لانے کے لیے جب نبی کریم کو یہ کتاب دی گئی ہے، اور جو ایون دوسرے جو لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو اس وقت کے مخاطبین ہیں اور پہلے انبیاء کے جو مخاطبین تھے، ان سب کی فطرت ایک ہی ہے، اعتراضات ایک ہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، قال الذین لا یعلمون، جو بالکل کوئی علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ او تعطینا آیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس آیات کیوں نہیں آتی۔ اور یہی بات اس سے پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، اعتراضات ایک جیسے ہیں۔ ہر دور میں انبیاء کو جھٹلانے والوں کے یہی اعتراضات رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قد بین اللہ آیات لقوم یوقنون، جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے آیات کھول کے بیان کر دی گئی ہیں، واضح ہیں، وہ سنتے ساتھ ہی ایمان لے آتے ہیں۔ جن کے دل قلب سلیم کے جو عامل ہوتے ہیں وہ آیات کو سن کر فوراً ایمان لے آتے ہیں، وہ اس طرح کی حجتوں میں نہیں پڑتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کو حق کے ساتھ بھیجا گیا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ آپ سے ان اصحاب جحیم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب بظاہر اگلی آیت میں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم سب کے لیے یہ بہت واضح حکم ہے کہ ہم ان کی کٹ حجتیوں میں نہ پڑیں، ہم ان کے اعتراضات کو خاطر میں نہ لائیں، اپنی تعلیمات کو غور سے سمجھیں اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہود ہرگز تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں کہ ہم انہیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی سمجھا دیں گے تو سمجھ جائیں گے، بلکہ یہ ہرگز خوش ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کتاب حق کے آ جانے کے بعد ہم یہود و نصارہ کے طریقے کی پیروی کریں، بلکہ ہمیں اس سے پناہ مانگنی ہے۔ تو کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان خدا اللہ هو الہدا، اللہ کی عطا کردہ جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، بس سیدھا رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ اور تنبیہ بڑی سخت ہے کہ اگر علم آ جانے کے بعد تم نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے تمہیں کوئی دوست اور مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ آگے جو اہل کتاب میں کچھ سلیم الفطرت لوگ موجود ہیں جو صالح عنصر ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہے اور وہ کتاب کا حق، اپنی اس کتاب کا حق بھی ادا کر رہے تھے، جب ان کے سامنے یہ کتاب آتی ہے تو وہ فوراً ایمان لانے والے بنتے ہیں، وہ اس کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی عالم ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، کتاب سنتے ساتھ ہی، تلاوت سنتے ساتھ ہی، آپ کا پیغام سنتے ساتھ ہی فوراً ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، جو اس کا انکار کرے وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہے، وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ اور یہاں ان کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے، اور پھر اگین وہی آیت جو پہلے بھی شروع میں آئی تھی، یا تنبیہ اتمام حجت کے طور پہ انہیں جو کہا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کی تھی، جس سے اللہ نے تمہیں نوازا تھا اور تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ قدر کرو اس احسان کی، اور ڈرو اس دن سے جب اللہ تمہیں پوچھے گا، تم سے حساب کتاب لے گا، سوال محاسبہ ہوگا، اور اس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہی آیت، یہ دونوں آیتیں رپیٹ ہو رہی ہیں جہاں ان کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ شفاعت، اور نہ ہی وہ کہیں ان سے مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم یہیں سے آغاز کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، پھر آگے تحویل قبلہ، اور آگے جو شریعت کے احکامات تفصیلی سورہ بقرہ میں آئے ہیں ان سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، بنی اسرائیل کے طرز عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں نماز اور صبر سے مدد لینے والا بنا دینا، ہمارے دلوں کو خشوع و خضوع عطا کر دے۔ یا اللہ ہم تعلیمات الہی کو کھول کر بیان کرنے والے بنے، کتمان حق سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والا، اس پہ تدبر کرنے والا، ان سے سبق لینے والا بنانا، تاکہ ہم اس منصب امامت کے حل قرار پائیں۔
شہداء علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہو سکیں، اور تو نے جو ہمیں ٹائٹل دیا ہے ہمت وس کا، اس کے حقدار اپنے آپ کو ثابت کریں۔ یا اللہ ہمیں اخروی فلاح کا حصول ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمیں جنتوں میں بہترین گھروں سے نوازنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنا دیدار کروانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمين رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔